اب ذرا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرف دیکھیں کہ جہاں پر سکون میسر آئے، مطلب کہیں پر بھی نہیں آتا، کیونکہ پیسے آج کل اتنے بے وقت ہو چکے ہیں. اور ایک صاحب جن کا ہم تذکرہ کریں گے وہ آج جب مہنگائی اس حد پہ نہیں تھی، جب ڈالر اس نہج پہ نہیں تھا، اور تب بھی اپنی بات پر مستحکم نظر آتے تھے، لیکن ہم انہیں خاصا تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے تھے کیونکہ باقی چیزیں اشیاء اس وقت اتنی مہنگی نہیں ہوا کرتی تھی. صرف ایک آئٹم جو ہے وہ جس کی قیمت بڑھانے کے حوالے سے وہ پریڈکشن کیا کرتے تھے اور اپنی بات پر کھڑے رہتے تھے کہ جی یہ تو ہوگا، اور پھر وہ ہو جایا کرتا تھا. وہ صاحب ہیں شاکر عمر گجر صاحب. اور ابھی تذکرہ کیا ہو رہا ہے کہ دودھ کی قیمت میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے اور ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے مستقل بنیادوں. ویسے تو ہر چیز کے مرغی کی قیمت لے لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کل 750 روپے کلو جو ہے وہ گوشت مل رہا تھا. بائیکاٹ کا کوئی اب میں کیا کہوں، کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد آپ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں، کل ادرک کی پرائس دیکھ لیں 240 روپے پاؤ. غرض یہ کہ ٹماٹر سے لے کے ہر چیز مہنگی ہے، لیکن بہرحال دودھ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. تو جناب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اور دودھ مافیا کا گٹھ جوڑ جاری ہے. واقعتاً کیا ایسا ہے؟ ڈیری فارمرز نے ایک بار پھر دودھ کی قیمتوں میں از خود اضافے کا اعلان کر دیا ہے اور کمشنر کراچی کے دودھ کے 180 روپے لیٹر کے حوالے سے احکامات ہوا میں اڑا دیا. چلیں تو یہ جی ساری صورتحال ہے. اب کیا اس مسئلے پر کیوں توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین شاکر گجر صاحب. السلام علیکم. یہ تو عوام پہ بڑا ظلم ہے، افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں بنیادی اشیاء کھانے کی. اب ایسے میں ہر مہینے اضافہ ہوگا، کہاں جائیں عوام؟ پہلے تو ذرا اب ہمیں یہ بتا دیں عوام بھینسوں کے حقوق پہ بات کریں گے ابھی. وعلیکم السلام جی. یقیناً بڑا ظلم ہے جی، اور ہم خود اس کا بڑا احساس ہے، اور یقینی طور پہ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ جی مہنگا دودھ پیدا ہو اور آپ مہنگا خریدیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سستا دودھ پیدا کریں، سستا دیں آپ کو. مہنگا دودھ کیسے پیدا ہو؟ اصل میں جی دیکھیں، ہم اس وقت سے بیٹھ رہے ہیں جب دودھ کی قیمتیں 94 روپیز پر لیٹر تھیں. میں ہمیشہ سے ہی آ رہا ہوں یہاں، اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ پہ. اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک پہ. اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے منسٹری آف کامرس پہ. دیکھیں ایک چیز میری ضرورت ہے نا، اسے آپ میری ضرورت پوری کیے بغیر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اجناس کے جتنے بھی بائی پروڈکٹس ہیں وہ وطن عزیز کی ضروریات پوری کیے بغیر ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. جب وہ ایکسپورٹ ہو گئے تو میرا جو میں نے امپورٹ کے اوپر وہ کرنا، میں امپورٹ کر رہا ہوں تو چند ٹکوں کے عوض وہ یقیناً گورنمنٹ کر رہی ہے. شاکر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں مجھے جو ہے وہ آپ کی بات میں ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ارجنسی نہیں نظر آ رہی. کیوں ہو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ اگر آپ کی بات نہیں سن رہی تو آپ کے پاس سیدھا سادہ طریقہ ہے، آپ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، آپ کو اسی طریقے سے آپ جتنا آپ کے اوپر وہ پاس آن کرتے ہیں اسی حساب سے قیمتیں بڑھتی ہیں اجناس کی. اس میں کوئی دو رائے نہیں بڑھا دیتے ہیں. اس میں پھر کوئی مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص جس کی آمدن 20,000 روپے مہینہ ہے یا 15,000 روپے مہینہ ہے، یا پھر آپ کو پتہ ہے دیہڑی دار جو مختلف دودھ کی شاپ سے جو جاتے ہیں، جو 50 روپے کا دودھ دے دیں، 100 روپے کا دودھ دے دیں، اس طریقے سے کر کے تاکہ ان کے بچوں کو میسر آ سکے. اب وہ ان کی پہنچ سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے. اصل تو نہ حکومت سوچے گی نہ آپ سوچیں گے، پھر کون سوچے گا؟ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہماری شاپس پہ جہاں جو 2 لیٹر دودھ لیتا تھا وہ 1 لیٹر لے رہا ہے. قوت خرید نہیں ہے، پر یقیناً اس چیز کو تو سمجھے. دیکھیں محکمہ لائیو اسٹاک کو کیوں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا جو پلاننگ کمیشن ہے، کیونکہ دیکھیں نا دنیا نے اپنے جانور کی دودھ دینے کی صلاحیت کو بڑھا لیا، ہم نے کیوں نہ بڑھایا؟ ادارے بڑھائیں گے نا. تو انجیکشن سے نہیں پڑتے؟ دیکھیں انجیکشن یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، میں نہیں سمجھتا اس پہ ہم کوئی بات کریں. یقیناً ہاں اس پہ پابندی لگ گئی. یہ بات تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، لیکن عوام کو کیا بتایا جاتا ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا. جب پیٹرول کے دام گرتے ہیں تو سستا کچھ نہیں ہوتا. آپ پہلے سے پریڈکشن کر چکے تھے کہ جی 200 تک جائے گا. دیکھیں میں تو جب سے کہہ رہا ہوں جی، کیونکہ ہمیں تو آنے والے حالات کا پتہ ہے. میں آپ کے طارق بشیر چیمہ صاحب منسٹر آئے، 14 جہاز بحیرہ عرب کے پانیوں میں روک دیے انہوں نے. سویابین والے؟ جی ہاں. ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ جی دیکھیں نا، پولٹری جب متبادل سورس ڈھونڈنے جائے گی پروٹین کی تو وہ ڈیری کے اجناس لے گی نا، اس کا امپیکٹ ڈیری پہ آئے گا نہیں آئے گا؟ مرغی پہ بھی آ گیا. اب دیکھ لیں چیمہ صاحب کا کسی سے پھڈا چل رہا تھا، سنا تھا. دیکھیں جی وہ تو جو امپورٹرز تھے ان سے جھگڑا ہوا تھا ان کا، اور یقیناً یہ خرابی ہے. لیکن ابھی جو بین لفٹ کیا ہے اس سے کیا ہوگا؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی. امپورٹ آئٹم پہ کیا ہے. اچھا بات یہ ہے، ابھی جس طرح سے صدف بھی تذکرہ کر رہی تھی کہ پیٹرول وغیرہ کا جو چکر تھا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے، اخراجات ہوتے ہیں، تو کبھی تھوڑا سا اخلاقی لحاظ سے ایک جرت یہ بھی کرنی چاہیے کہ جب
پیٹرول سستا ہو جائے تو بھائی 1 روپے 2 روپے کا صحیح سیریمونیلی سی آپ آ کے کہیں کہ جی آج جو ہے وہ اتنا سستا کیا ہے انہوں نے، یکم جون کو 10 روپے لیٹر دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا بھینس کالونی کی ایک ایسوسی ایشن کی جانب سے، اور پھر کمشنر صاحب کے ڈنڈے پہ وہ اضافہ واپس لے لیا گیا. یہی ہے نا، 9 تاریخ کو واپس لے لیا گیا. اس کے بعد کمشنر صاحب نے میٹنگز بلائیں، ہم سے وعدے وعید کیے، دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ جو ایک لمبی چوڑی ایکسرسائز ہے وہ کی گئی، پرابا میں دودھ کی کا نوٹیفیکیشن دینے سے منع کر دیا گیا. کیوں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ انہیں سمجھا نہیں پاتے یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں آپ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عرصہ دراز سے کاسٹ آف پروڈکشن کی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں. وہ ڈپٹی کمشنر ملیر نے، اے سی ملیر نے بنائی ہے. 222 روپے لیٹر ایکس فارم گیٹ ہے وہ. اگر ہم اس کے مطابق قیمتیں بڑھائیں تو آج دودھ کی قیمتیں 260 روپے. کہ کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ آپ بڑھا لیں ہم کچھ نہیں کریں گے. کاسٹ آف پروڈکشن کے سارے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی کوئی اوپینین تو آتی ہوگی نا سامنے. اصل میں جی وہ کمشنر آفس میں تو سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے کچھ نہیں ہوتا جی. یقیناً وہ تو ایک جب ہم ایسے فورم پہ بیٹھے وہاں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی بولنے کی، کیسے بولیں گے ان کے سامنے. اور دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے ہمیں، انہیں تو میں نے باوجود بھی آپ لوگ خود پچھلی جو میٹنگ تھی دیکھیں جی ہم مجبور ہیں، کسان مجبور ہے، جب اسے کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق قیمتیں نہیں ملیں گی تو سروائیو نہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کمشنر صاحب آپ کو اسی ریٹ پہ مل جائے گا جو آپ چاہیں گے، نہیں عوام کو ہم ایسا نہیں ہوتا ہے. یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو میسج دیا جاتا ہے کہ آپ جتنا مرضی بڑھا لیں کہیں چھاپا چھوپا نہیں پڑے گا، چلتا رہے گا سلسلہ. نہیں، چھاپے گرفتاریاں تو دیکھیں نا، ابھی 4 جون کو دودھ کی تمام گاڑیاں بند کر دی گئی تھی، تمام ڈیری فارمرز کو بند کر دیا گیا تھا جو دودھ کی قیمتیں بڑھانے کے ذمہ دار تھے، اور اس کے بعد ہی قیمتیں واپس ہوئی نا. جب گورنمنٹ کا دیکھیں گورنمنٹ کی ریٹ قائم کرنا چاہے تو 1 منٹ میں قائم کر سکتی ہے. آپ کے خیال میں کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ کیا وجہ ہے جہاں پہ نہیں ہو؟ اصل میں جی دیکھیں دودھ کی پیداواری لاگت ہی 242 روپے ایکس فارم گیٹ ہے. ابھی 222 نہیں کہہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں وہ تو اس کی ہے نا ڈپٹی کمشنر ملیر کی، ہماری 242 روپیہ. اللہ اکبر. اور اگر اس میں ہم ہول سیلر کا اور ریٹیلر کا ڈالیں گے اور فریٹ ڈالیں گے تو وہی جو میں پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا 275 روپے لیٹر دودھ کی قیمتیں ہو جائیں گی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں حقائق بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتاتا رہا ہوں. اس میں اگر تو منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور ہمارے جو اینیمل ہسبینڈری کمشنر ہے ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پالیسی سازوں کے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بھی بٹھائیں اور ہم سے پوچھیں ہمیں تکلیف کہاں ہے. جب وہ ہماری تکالیف کا پوچھے بغیر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو نتیجہ یہی 280 روپے لیٹر کا ہی آئے گا جی. اچھا، مطلب آپ نے سارا ملبہ جو ہے جی حکومت پہ ڈال دیا ہے. یقیناً جی ذمہ داری حکومت اب جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہی ہے. اصل میں جی دیکھیں طاقت کی بنیاد پہ گورنمنٹ کرتی ہے تمام چیزیں، آپ خود بڑھا اور طاقت کی بنیاد پہ آپ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اصل نہیں، ہم تو نہیں جی، ہم ایسی کوئی طاقت نہیں جو بڑھا سکے، ہم مجبور ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی پتا ہے دودھ کی پیداواری لاگت 242 روپے لیٹر ہے. میری بات سنیں، میں اور صدف یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے ہم تو ظاہر ہے مجبور ہو کے یہ نہیں کہہ سکتے اپنی انتظامیہ کو کہ آج ہماری تنخواہ یہ تھی، کل ہم آئیں گے تو ہم نے یہ تنخواہ لینی ہے، کرنا ہے تو کریں، نہیں تو نہ کریں. پھر آپ کو پتا ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. تو یہ طاقت ہم نہیں دکھا سکتے، تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ جو آپ لوگ دکھا دیتے ہیں اور آپ کو کچھ کہا بھی نہیں جاتا. اصل میں جی کہا تو جاتا ہے، یقیناً اس کی جسٹیفیکیشن ہے. اور دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کی بات ہی نہیں کر رہا. ڈپٹی کمشنر ملیر کی کاسٹ آف پروڈکشن 222 روپے لیٹر ہے، اور اس میں اگر 5 روپے لیٹر 6 روپے لیٹر فریٹ شامل کر دیں، 20 روپیہ ہول سیلر اور ریٹیلر کا شامل کر دیں تو آپ سوچیں تو صحیح وہی 250 روپے لیٹر پہ جائے گی ڈپٹی کمشنر ملیر کے. ہم نے تو پھر دودھ کی قیمتوں کا جو کسانوں نے اضافہ کیا، اور دیکھیں اس کا ذمہ دار مجھے نہیں آپ ٹھہرایا کریں، یہ پورا میکنزم ہے. اس میں ہول سیلرز ایسوسی ایشن، اس میں ریٹیلرز ایسوسی ایشن، ڈیری فارمرز. یہ تو وہی بات کر دی کہ ایک اہلکار کو پکڑا گیا کہ بھائی تم رشوت کیوں لیتے ہو، اس نے آگے سے کہا کہ مجھے نہ پکڑیں، یہ تو معاملہ آئی جی تک یا اس سے بھی اوپر جاتا ہے. پہلے ادھر جائیں. یہ تو اب یہ اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو پھر آپ نہیں، میرا تو یہ بڑھاتے ہیں نا، تب تو یہ کاسٹ آف پروڈکشن اور یہ اصل میں والی جی ساری دیکھیں ہم اتنی اخلاقی ضرورت رکھتے ہیں کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. اور ہمیشہ سے میں آن دی ریکارڈ یہاں نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو بتا کے گیا ہوں کہ جی قیمتیں یہ ہو جائیں گی تو وہ ہو گئی ہیں، اور اس کی ذمہ داری منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ پہ عائد ہوتی ہے. اور اگر منسٹری آف کامرس اجناس کے بائی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو اب بھی بند کر دے تو اب بھی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں. اور بھی تو قانون اپلائی ہوتا ہے نا، آپ نے بھی تو وہی کرنا ہے جو قانون کہتا ہے. اور ایک اور بھی میں بات بتا دوں آپ کو کہ
ہم اپنے مویشیوں کی دودھ دینے کی فیکس صلاحیت کو بڑھائیں، نہ کہ ہم قیمتوں کو بڑھائیں. اور یہ بھی ادارے کریں گے نا، محکمہ لائیو اسٹاک کرے گا، منسٹری یہ پلاننگ کمیشن کرے گا، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کرے گا. آپ دیکھیں نا خشک دودھ کتنا امپورٹ ہو رہا ہے. وطن عزیز میں بے تحاشا خشک دودھ امپورٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان اب یہ جو اکنامک سروے نے جو رپورٹ دی ہے جی 26 لاکھ بلین دودھ کی پیداوار بڑھ گئی. تو یہ سب جھوٹ پہ مفروضوں پہ مشتمل ہے، یہ ان کی رپورٹ ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اتنی پیداوار بڑھ گئی. بہرحال بات یہ ہے. تھینک یو سو مچ. شاکر عمر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیشہ ان سے گفتگو ہوتی ہے، اپنے ٹھنڈے انداز گفتگو کرتے ہیں، لیکن کہتے یہی ہیں کہ جی اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی ریٹ بنانی ہے، ایک دن میں بڑھ جائے گی. یہ ہماری عوام کا، ہمارے سیاستدانوں کا یہی حال ہے کہ یہاں پر ہم ٹریفک کو جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کو بھی کھڈے لائن پہ رکھتے ہیں، اور جب یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی جاتے ہیں تو وہاں پر ہم سے زیادہ قانون کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. وجہ ڈنڈا.